بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے قائدین، میرے علاوہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب آن لائن شریک ہیں، مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان صاحب، مفتی نذیر جان نعیمی صاحب، مولانا ریحان امجد نعمانی صاحب، مولانا صابر نورانی، مولانا عبد الوحید، مولانا محمد یوسف قصوری، مولانا طلحہ رحمانی اور مفتی رفیع الرحمان نورانی یہاں موجود ہیں۔ جو اعلامیہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اس کو اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی رکن 5 تنظیمات کے تمام مرکزی قائدین کی حمایت اور منظوری حاصل ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ قربانی ایک عبادت مقصودہ ہے، لہذا یہ کہنا کہ آپ آن لائن پیسے جمع کرا دیجئے آپ کی قربانی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ قربانی عملاً ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عمل آدمی یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے ایام میں بندہ مومن کی کوئی بڑی سے بڑی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں عبادت کی نیت سے حلال جانور قربان کرنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لہذا ان ایام کی جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ قربانی ہے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا فَطِیبُوا بِہَا نَفْسًا، خوش دلی سے قربانی کرو۔ لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ بس پیسے دے دیں، تو یہ نہیں ہے۔ اگر کسی رفاعی ادارے کو بھی دینا ہو تو اس کو دیں کہ جو آن دا گراؤنڈ عملاً قربانی کر رہا ہو۔ چند باتیں جن پر ہمارا صوبائی حکومت کے ساتھ اتفاق ہوا ہے، اور ان کے وزراء سید ناصر حسین شاہ اور جناب سعید غنی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، اتفاق ہوا، وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی منڈیاں آبادی سے باہر کھلے میدان میں لگائی جائیں، یا ایسے باڑوں میں جن کی باقاعدہ چہار دیواری ہو۔ جانوروں کی منڈیوں میں مستقل جراثیم کش دواؤں کا اسپرے کیا جائے۔ قربانی کا جانور شریعت کی شرائط کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی گائے، بیل، بھینس کی عمر 2 سال کم از کم، بکرا دمبا 1 سال اور اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ حتی الامکان اجتماعی قربانی کو ترجیح دی جائے تاکہ گلی کوچوں میں آلائش کم سے کم ہو۔ مقامی حکومتیں قربانی کی آلائشوں کو فوراً اٹھا کر ٹھکانے لگانے کا اہتمام کریں۔ قربانی کی کھالیں خریدنے والوں کو پابند کیا جائے کہ وہ جلد از جلد کھالیں اٹھا کر اپنے محفوظ مراکز تک پہنچائیں اور ٹریٹ کریں۔
قربانی کی جگہ کو جراثیم کش دوا سے دھویا جائے اور صفائی کا مکمل اہتمام کیا جائے۔ حکومت اس بات کا اہتمام کرے کہ بیمار جانور قربانی کی منڈیوں میں فروخت کے لیے نہ لائے جائیں۔ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ہمارے ہاں عام طور پر لوگ پوری فیملی، بچوں کو، دوستوں کو لے کر جاتے ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے اس کے مطابق ہم یہ کہیں گے کہ لوگ بچوں کو لے کر جانوروں کی منڈیوں میں نہ جائیں، جم کھٹی کی صورت میں نہ جائیں، اس کو پکنک اسپاٹ نہ سمجھے، اور کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اس روش سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ صرف محدود اور سنجیدہ افراد جانور خریدنے جائیں اور بچوں کو ہرگز نہ لے جائیں۔ گلی کوچوں میں قربانی کے جانوروں کو نہ گھمایا جائے اور نہ نمائش کی جائے۔ قربانی کی منڈی میں تاجر اور گاہک سب پر ماسک پہننے کی پابندی ہو اور حتی الامکان جسمانی فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ مقامی حکومتیں 8 تا 15 ذوالحجہ جراثیم کش دواؤں کے اسپرے کا مستقل انتظام کریں اور قربانی کے ایام کے فوراً بعد چونے کے چھڑکاؤ کا انتظام کیا جائے۔ اس پوائنٹ کو ہمارے میڈیا کے دوست ہائی لائٹ کریں کہ صوبائی وزراء جناب سید ناصر حسین شاہ اور جناب سعید غنی نے ہماری اس تجویز سے اتفاق کیا ہے کہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے گزشتہ سال کا اجازت نامہ اس سال بھی قانونی متصور ہوگا اور نئے اجازت نامہ لینے کی پابندی نہیں ہوگی اور اس کی تجدید کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ عذرائے کرم آپ حضرات یہ ہائی لائٹ کریں تاکہ پورے صوبہ سندھ میں اور پاکستان میں یہ میسج پہنچے اور جو مقامی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ مدارس و مساجد اور اداروں کو تنگ نہ کریں۔ البتہ جو حضرات نئے اجازت نامہ لینا چاہیں وہ قانون کے مطابق اجازت لیں۔ ممنوع تنظیموں کے نام بھی حکومت ہر سال مشتہر کرتی ہے، اس سال بھی کر سکتی ہے، لہذا اس حوالے سے بھی ہماری صوبائی گورنمنٹ کے ساتھ تمام معاملات طے ہو چکے ہیں۔ میڈیا سے ہماری اپیل ہے کہ ان باتوں کو ہائی لائٹ کریں اور یہ وہ SOP ہے، یہ احتیاطی تدابیر ہیں کہ جو وفاقی حکومت کو وفاق پورے ملک کے لیے نافذ کرنی چاہیے۔ ہم مکمل تعاون کریں گے اور اپنے سوشل میڈیا پر بھی اس کی تشہیر کریں گے تاکہ سب لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ اجتماعی قربانی کو ترجیح دیں اور اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قربانیاں شریعت کی شرائط کے مطابق کی جائیں تو مساجد کو ترجیح دیں، مدارس کو ترجیح دیں، دینی فلاحی تنظیموں کو ترجیح دیں تاکہ شریعت کی شرائط کے مطابق قربانی آپ کی ادا ہو سکے، کیونکہ جو شریعت دینی تنظیمیں ہیں چاہے فلاحی ہیں یا سماجی ہیں، کم از کم وہ اس بات کا کو گارنٹی کرتی ہیں کہ شریعت کے احکام کی مکمل پاسداری کی جائے۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ اجتماعی قربانی کو ترجیح دی جائے، مدارس کو ترجیح دی جائے، تو یہ مت سمجھیں کہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں گزشتہ سالوں میں اجتماعی قربانی ہوتی تھی 350 گائے تک، لیکن اس سال چونکہ ہمارے طلباء ابھی موجود نہیں ہیں
اور تقریباً 125 طلباء خدمات پر مصروف ہوتے تھے، اس لیے ہم اپنے یہاں نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود میں سب کو کہتا ہوں کہ دینی مدارس کو، دینی جامعات کو، مدارس کو، دینی فلاحی تنظیموں کو ترجیح دیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی سماجی فلاحی رفاہی تنظیم کو ترجیح دینا چاہتا ہے تو یہ ہر قربانی کرنے والے کا اپنا حق ہے، جبر نہیں ہونا چاہیے جیسے پہلے کبھی کراچی میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کراچی شہر آج جبر سے آزاد ہے، لوگ عبادت کرنے میں آزاد ہیں اور اپنی مالی عبادات کو اپنی مرضی کے مطابق دینی مقاصد کے لیے دینے میں آزاد ہیں۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ لوگ عذرائے کرم خود جائیں اپنی قربانی کی کھال کو لے کر، اور اہل اور مستحق اداروں تک اس کو پہنچائیں۔ اسی طرح سے گزشتہ چند سالوں سے پتہ نہیں کوئی اجتماعی سازش ہے کہ قربانی کی کھالوں کی قیمتیں غیر معمولی طور پر انتہائی کم کر دی گئی ہیں، یہاں تک کہ قربانی کے کھالوں کے جمع کرنے پر جو مصارف آتے ہیں بمشکل یہ اس کو میٹ کرتے ہیں۔ لہذا جو حکومت کے ذمہ دار ادارے ہیں وہ یہ ہمیں کھوج لگا کر بتائیں کہ کاکٹیل تو نہیں بن گیا اتفاق رائے کر کے کہ بھائی لوگ مجبور ہیں دینے کے لیے، یہ پیرشبل آئٹم ہے تو جو مرضی ہے قیمت لگاؤ، ان کو بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، دیانتداری سے مارکیٹ ویلیو کے مطابق دینا چاہیے۔ اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بھی آن لائن آپ سے گفتگو کریں گے، پھر ہمارے مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب گفتگو کریں گے۔ یہ بتائیے کہ حکومت تو واضح اعلان کر چکی ہے کہ منڈیاں نہیں لگے گی کیونکہ کرونا کی وبا جو ہے وہ پھیلنے کا مزید خطرہ ہے، تو آپ لوگوں سے کن باتوں پر اتفاق؟ کیونکہ اس کے علاوہ کیا منڈیوں پر بھی اتفاق ہوا ہے؟ یہ اس سب پر اتفاق ہو گیا ہے، اور حکومت نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ منڈیاں لگیں گی، صرف یہ ہے کہ شہر کے اندر منڈیاں نہ لگیں بلکہ شہر کے باہر لگیں، تاکہ اس کے بد اثرات جو ہیں اس سے ہماری شہری آبادیاں محفوظ رہیں اور کوئی وائرس پھیلنے کا خطرہ نہ ہو۔ اب کوئی چیز اختلافی نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ۔